یہ کہانی ہے ایک ایسے والدین کی جس نے اپنے بچے کو خونی مچھلیوں کے تالاب میں ڈال دیا۔ زاہد ایک نیک دل اور اپنے شہر کا سب سے امیر سیٹ تھا۔ اس کے گھر سے کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جاتا۔ ایک دن زاہد بازار میں اپنی دکانوں کا جائزہ لے رہا تھا تو بازار میں ایک چھوٹا 5 سال کا لڑکا پانی فروخت کرتا دکھا۔ اس کے پاس ہی ایک چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوا تھا۔ لڑکا صاف پانی پی لو کی آوازیں لگاتا۔ صاف پانی پی لو۔ زاہد اس بچے کے پاس آیا اور پوچھا، بیٹا یہاں پانی کیوں فروخت کر رہے ہو؟ والدین کہاں ہیں اور یہ بچہ کون ہے؟ چھوٹے لڑکے نے کہا، میرا نام رحمان ہے، یہ میرا چھوٹا بھائی علی ہے، اور ہمارے والدین 1 سال پہلے ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں مارے گئے۔ ہمارا کوئی سہارا نہیں، پانی فروخت کر کے اپنا اور اس کا پیٹ پالتا ہوں۔ زاہد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنے ساتھ جو نوکر تھا اس سے کہا، دونوں بچوں کو اٹھاؤ اور گھر چھوڑ کر آؤ، آج سے میں ان کی پرورش کروں گا۔ زاہد کی اپنی 2 سال کی بیٹی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ بچے بڑے ہو گئے، سیٹ اور امیر عزت دار ہو گیا۔ پورا شہر اس کے ہاتھ میں تھا، کوئی بھی کام اس کی مرضی کے بغیر نہ کیا جاتا۔ زاہد کے ساتھ اس کی بیٹی مریم بھی نیک کام میں لوگوں کی مدد میں آ گئی تھی۔ رحمان ایک محنتی اور ایماندار لڑکا تھا۔ وہ سیٹ کا ہر کام اس کی بیٹی کی طرح سنبھالتا، جبکہ علی آوارہ بدتمیز لڑکا ہو گیا۔ سیٹ کو اپنی بیٹی کے لیے رحمان جیسا نیک ایماندار لڑکا چاہیے تھا، اس لیے زاہد نے مریم کی شادی رحمان سے کر دی۔ شادی کے بعد مریم رحمان دونوں نے مل کر لوگوں کے لیے اچھے کام کیے، جیسے اپنے شہر کے بچوں کے لیے تعلیم مفت اور ہر غریب گھر کے باہر روٹیاں راشن رکھنا شروع کر دیا۔ پورا شہر بھوک اور پریشانی سے آزاد تھا۔ شہر میں رحمان کی عزت اور پہنچ زاہد سے بھی زیادہ تھی۔ زاہد نے اپنے مرنے سے پہلے اپنا سب کچھ رحمان اور مریم میں تقسیم کر دیا۔ یہ سب علی سے برداشت نہ ہوا، اس کے حصے میں کچھ نہ آیا۔ علی نے سوچا، اگر ایسے نہ مل سکا تو چھین لوں گا۔ علی نے مریم کی سیکرٹری میں انٹرسٹ لینا شروع کر دیا اور اس کو کہا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تم مجھے بہت اچھی لگتی ہو۔ سیکرٹری نے علی کی باتوں پر یقین کر لیا اور علی کی ہر بات ماننا شروع ہو گئی۔ دوسری طرف علی نے رحمان کو ہپنوٹائز کرنے کا پلان بنایا۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ رحمان اپنی مرضی سے کچھ نہ کر رہا۔ علی نے ایک بابا کے ساتھ مل کر رحمان کو ایک لڈو کھلایا اور رحمان کے ذہن کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ کچھ دن بعد رحمان نے اپنے شہر میں اعلان کیا کہ میں اس سب سے تھک گیا ہوں، یہ سب چھوڑ کر میں جنگلوں میں جا رہا ہوں اور اپنی جگہ پر علی کو بٹھاتا ہوں۔ رحمان کی بیوی کی رحمان نے ایک نہ سنی اور سب چھوڑ کر جنگلوں میں نکل گیا۔ دوسری طرف سب مریم کے کندھوں پر آ گیا۔ علی نے مریم کے نام جو فیکٹری تھی، اس فیکٹری میں منشیات رکھوا کر پولیس کو بتا دیا۔ منشیات کے چکر میں پولیس نے مریم کو جیل میں ڈال دیا، مگر کچھ ثابت نہ ہونے پر مریم کو رہا کر دیا گیا۔ باہر آنے کے بعد علی نے مریم اور رحمان کو جنگل سے پکڑ کر ایک تالاب کے نیچے کمرے میں قید کر دیا اور اس تالاب میں خونی مچھلیوں کو چھوڑ دیا۔ کوئی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ تالاب کے نیچے کمرے میں مریم اور رحمان قید ہے۔ اگر کوئی تالاب میں جانے کا بھی کرتا تو وہ خونی مچھلیاں ان کو زندہ نہ چھوڑتی۔ قید میں رحمان مریم کے ساتھ رہتے رہتے علی کے ہپنوٹائز سے بھی باہر آ گیا۔ وہ دونوں سمجھ گئے تھے کہ کسی نے بڑی سازش سے یہ سب کیا ہے۔ وہ کمرے میں موجود ریتلی مٹی اور گھاس کو کھا کر زندہ رہتے۔ قید میں مریم کو ایک پیارا سا بیٹا ہوا۔ مریم اور رحمان نے کمرے کی مٹی سے ایک باکس بنایا اور اپنی بیٹی کو اس میں ڈال کر تالاب میں چھوڑ دیا، اور مچھلیوں کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے رحمان نے خود کو تالاب میں مچھلیوں کے حوالے کر دیا۔ مچھلیوں نے رحمان کو کھا لیا، مگر وہ مٹی کا باکس تالاب کے کنارے تک پہنچ گیا۔ اسی وقت ایک بزرگ وہاں سے گزرا۔ اس نے مٹی کے باکس کو کھول کر بچے کو باہر نکالا اور اس کی پرورش کی۔ بزرگ نے اس بچے کا نام عمر رکھا۔ عمر جیسے ہی بڑا ہوا تو بزرگ نے
उसे एक अंगूठी दी और बताया कि ये मुझे तुम्हारे पास टोकरी से मिली थी जिस पर मरियम और रहमान का नाम लिखा हुआ था। बुजुर्ग ने बताया, इस शहर में एक ही मरियम और रहमान नेक दिल वाले इंसान मशहूर थे। तुम उनके बेटे लगते हो। रहमान अपने वालिदैन का पता लगाने के लिए मरियम के घर गया। वहाँ सब अली के हाथ में था। पहले तो उमर को घर में जाने ही ना दिया। उमर कहता रहा, मैं मरियम का बेटा हूँ। यह आवाज वहाँ गुजरती हुई एक औरत ने सुनी। उसने उमर का हाथ पकड़ा और अपने घर ले आई और कहा, ऐसे ना बोलो वरना मारे जाओगे। बूढ़ी औरत मरियम की सेक्रेटरी थी। अली ने सेक्रेटरी को धमकी दी थी कि अगर कुछ भी कहोगी तो मारी जाओगी। मगर बूढ़ी औरत ने उमर को सब कुछ बता दिया। उमर उस तालाब के पास गया और तालाब में मछली को मारने के लिए जहरीली दवा 1-2 दिन तक फेंकी, जिससे तालाब की सारी मछलियां मर गईं। उसके बाद उमर उस कमरे में गया तो वहां एक बहुत ही कमजोर औरत बैठी हुई थी। ये मरियम थी और रहमान मर चुका था। उमर ने बड़ी मुश्किल से मरियम को वहां से निकालकर अपने घर में लाया। मरियम की बहुत खिदमत की तो वो थोड़ी ठीक हो गई। मरियम के ठीक होने के बाद उमर ने अली पर केस किया और सेक्रेटरी की गवाही पर अली को जेल और उसके खानदान से सब लेकर फकीरों वाली जिंदगी गुजारनी पड़ी। उमर ने रहमान और मरियम की तरह अच्छे काम करके लोगों के दिल जीत लिए। नेक और नेक इंसान कभी नहीं मरते, जबकि बुराई करने वाला और बुराई सामने आ जाती है।